ہمارے ساتھ اس وقت بلاول بھٹو موجود ہیں. میں آپ کو اس وقت سے دکھا رہی تھی کہ کس طریقے سے کیمپین کر رہے ہیں, کہاں تک ہم پہنچے ہیں, کیا نعرہ لگایا ہے, منشور میں کیا کیا باتیں ہیں. باقی باتیں اوور ٹو یو بلاول بھٹو صاحب. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. آپ کا شکریہ. ہم نے آپ کا منشور بھی پڑھا ڈیٹیل میں, آپ کو آج فالو بھی کیا. سو آپ فوکس یہ کریں کہ نئی سیاست, بٹ پیپلز پارٹی از اے ٹریڈیشنل پارٹی, اٹس اے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پارٹی. اس میں نئی سیاست آپ کس طریقے سے لے کر آئیں گے؟ اس طریقے سے کہ اگر آپ تو جو دوسری جماعتیں ان کے ذرا ان کو آپ اگر آبزرو کرے تو وہ اس وقت نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں. وہ سیاست نئی سیاست کو تو انہوں نے ذاتی دشمنی میں تبدیل کر چکے ہیں. تو میرا جو پیغام ہے پاکستان کے عوام کو, خاص طور پہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے, کہ ان کو ہمارا اس نئی سوچ کے ساتھ دینا چاہیے. جہاں ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنا چاہیے. ہم ذاتی انتقام تک تو سیاست کبھی نہیں کی ہے. یہ چاہے بی بی کا دور ہو یا چاہے صدر زرداری کا دور ہو, اور ہمارا بھی یہ وعدہ ہے کہ ہم اس قسم کی سیاست نہیں کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو مسائل اس وقت پاکستان کا سامنا ہے, چاہے وہ معاشی طور پہ دہشت گردی کے آپ دیکھ لیں, یا وہ ہمارا جو ایک قسم کی جمہوری نظام میں مشکلات ہے, پورا ہمارے معاشرے میں اس نفرت اور تقسیم کی سیاست سے ایک ہائپر پارٹیسن, ہائپر پولرائزڈ انوائرمنٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے یہ ملک نہیں چل سکتا, اور نہ ہی ہم ان تمام مسائل کا مقابلہ کر سکیں گے. تو یہی ہمارا نئی سوچ ہے جس کا ہم اپیل کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کو کہ وہ. اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی طور پہ قید ہیں ان کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے قید, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہی ہونی چاہیے, وچ کنفرمز کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے. سو یو بلیم پی ایم ایل این فار دیٹ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوا ہے. خان صاحب نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی, میاں صاحبان بھی میرے خیال میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں یقین رکھتے ہیں. میرا جو میں نے کہا ہے کہ ہم ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے, اور اس ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن نے نہ صرف آج کے حالات کے مطابق مگر ہمارا تاریخ میں جا کے جو ناانصافیاں ہوئے ہیں اس پہ غور کریں گے. اس پہ ہم ریکنسیلیشن کا ایک ماحول بنائیں گے تاکہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اس ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی فورم کے تھرو اگر کوئی نشاندہی کی جاتی ہے کہ کوئی سیاسی کارکن سیاسی قیدی ہے, تو میں نہیں چاہوں گا کہ اپنے دور حکومت میں کوئی سیاسی کارکن سیاسی قیدی رہے. تو اس طریقے سے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس ایشو کو ونس اینڈ فار آل اس طریقے سے مینیج کریں کہ نہ صرف آج کے جو مسئلے ہیں, ماضی میں بھی ہر کسی کا شکایت ہم ان کو ایک بار ایڈریس کریں تاکہ ہم ایک قوم بڑھ کے آگے بڑھ سکتے ہیں, اور ان غلطیوں کو مستقبل میں ہمیں رپیٹ نہیں کرنا چاہیے. سو آپ نے کیمپین پنجاب میں کافی اچھی فوکس کی, وہاں پہ بھی خیبر پختونخوا بھی, یو بین ٹریولنگ اکراس پاکستان. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں رول کرتی رہی ہے لیکن اس کے بعد اس کا ایز سچ ریوائول ہو نہیں سکا, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ یہ کر سکیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ریوائول ایک پروسیس ہوگا, ہمیں محنت کرنا پڑے گا, کوشش کرنا پڑے گا, عوام کے پاس جانا پڑے گا جیسے میں جا رہا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سازش کے تحت پنجاب سے آؤٹ کیا گیا, اس کوشش سے کہ ہم وفاقی سیاست سے آؤٹ رہے, ہمیں محدود کرنے کی کوشش کیا. ہمارا قائدین کو شہید کر کے میرے کارکنوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئیں وہ تو عوام کے سامنے ہیں, ہمارا تاریخ کا حصہ ہے. اب میں یہ رسپانسبلٹی قبول کر رہا ہوں کہ میں نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب میں, پختونخوا میں, بلوچستان میں, پورا ملک میں ہمارا فاؤنڈیشن تو ہے, اس فاؤنڈیشن پہ میں نے بلڈ کرنا ہے تاکہ ہم ایک تیسری آپشن پاکستان کے عوام کو دے سکیں. اگر آپ خان صاحب کی سیاست کو اور میاں صاحب کی سیاست کو دیکھیں تو ان کی سیاسی طریقہ کار ایک ہے, ان کی معاشی پالیسیز ایک ہے. یہ تمام سیاسی جماعتیں یہ سمجھتے ہیں کہ اشرافیہ کو وہ سپورٹ کرے, سبسڈیز دے, امیروں کو امیر ترین بنا دے, اور اس سے جو ہے پاکستان کی معیشت ترقی کر سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک الگ اپروچ ہے, چاہے وہ ہمارا سیاسی اپروچ ہو, ہم کنسنسس بھی یقین رکھتے ہیں, جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں, چاہے ہمارا معاشی پالیسی ہو. ماضی میں بھی ہم نے ہمیشہ یہ اپروچ لیا ہے کہ آپ
پسماندہ طبقات کو، پسماندہ علاقے کو، عام آدمی کو جب آپ ان پہ انویسٹ کرتے ہیں، معاشی طور پہ مضبوط بناتے ہیں، تو پھر آپ کا ایک باٹم اپ اپروچ ہوتا ہے ملک کا معیشت کے حوالے سے، جسے ہمارا خیال میں بہتر اپروچ ہوتا ہے. یہ جو میں نے اپنا عوامی معاشی معاہدہ اس الیکشن کے لیے تیار کیا ہے، ایک 10 نکاتی ایجنڈا ہے، اس کو بھی ہم نے عوام کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کا ہم نے نشاندہی کی ہے کہ یہ عوام کے سب سے اہم ایشوز ہیں، اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم نے اپنا جو 10 نکاتی ایجنڈا بھی ہے وہ تیار کیا ہے. رائٹ، آپ نے کیونکہ خود ہی منشور کی بات کر دی، اس میں بہت تفصیلاً آپ نے ایک روڈ میپ دیا ہے. یوتھ کو انوالو کرنے کی ایک کوشش ہے. آپ اتنے مل رہے ہیں آج کل نوجوانوں سے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ واٹ آر دے لوکنگ فار؟ مسئلہ کیا ہے؟ ابھی ریسنٹلی ہم نے یہ بھی سنا کہ یوتھ از مس گائیڈڈ. ڈو یو فیل دیٹ دے آر مس گائیڈڈ؟ جہاں تک مس گائیڈڈ آئی ڈونٹ نو، مگر مایوس ضرور ہے اپنے نظام سے، ہمارا جمہوری پروسیس سے، ہمارا حکومت کرنے کے طریقہ کار سے. نہ صرف نوجوان مگر ہر طبقہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا سٹیک نہیں ہے ہمارا جمہوری نظام میں یا ہمارا معیشت میں. تو جہاں میں نے اپنا منشور میں اپنا مسائل کا حل کرنے کے لیے پالیسیز دی ہے، جہاں میں نے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی وفاق کے وہ 17 وزارتیں جو سالانہ 300 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں ان کو بند کریں گے. 1500 ارب سالانہ اشرافیہ کو سبسڈیز کی صورت میں دیے جاتے ہیں. میرا منشور میں حصہ ہے، میرا یہ وعدہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی یہ وزارتیں کو بند کریں گے، یہ سبسڈیز کو بند کر کے ہم عوام پہ یہ پیسہ خرچ کریں گے. اس معاشی بحران میں ان کو کوئی مدد پہنچانے کے لیے، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ کسان ہو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ خواتین ہو، مختلف طریقے ہیں، مختلف منصوبے ہیں اس منشور میں جس میں ہم ان کو مالی مدد پہنچانا چاہ رہے ہیں. ہم ان کو ایک محسوس کروانا چاہ رہے ہیں کہ ان کا سٹیک ہے، یہ اپنا ملک ہے، یہ اپنی معیشت ہے، یہ اپنی حکومت ہے. تو جب ہم یہ مشکل فیصلے لیتے ہیں جیسے یہ سبسڈیز بند کرنے کا، یہ وزارتیں بند کرنے کا، تو پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے، وہ محسوس ہو کہ یہ تمام کام ہمارے لیے ہو رہا ہے، اس لیے اس کا فائدہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ہوگا. سو ان منسٹری سے، کیونکہ 18 امینڈمنٹ میں کلیئرلی لکھ دیا کہ ہم اس کو اس کے اوپر جو بات کی تھی ڈیوالو کریں گے اور اسی منسٹریز بند کریں گے جو نیڈیڈ نہیں ہے. بٹ ہم نے دیکھا پی ایم ایل این تو کہہ رہی تھی کہ اس کے اوپر ری تھنک ہوگا، یعنی یو آر ناٹ اوپن ٹو وہ تو ری تھنک ہر بار چاہتے ہیں کہ وہ 18ویں ترمیم کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان وفاق کا ہوگا، اور جو ان کا بیانیہ ہے وہ سچ میں مبنی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ صوبوں کی وجہ سے وفاق معاشی مشکلات میں، مگر اصل میں اس لیے کہ میاں صاحب نے بھی، خان صاحب نے بھی اس 18ویں ترمیم پہ عمل درآمد نہیں کی. وہ جو 2015 میں وزارتیں ڈیوالو ہونا چاہیے تھے، انہوں نے وہ ڈیوالو نہیں کیا. تو وہی وجہ ہے ہمارا خیال میں کہ وفاق بھی معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہی ہیں، اور اس طریقے سے جس طریقے سے کام ہونا چاہیے خاص طور پہ ان وزارتوں میں، صوبے میں، وہ ایسے نہیں ہو رہا ہے، اس لیے ڈبلنگ ہو رہا ہے اس وقت. رائٹ. سو لوکل باڈی کے اوپر آ جاتے ہیں، اس کے اوپر ذکر بھی ہے منشور میں. ہر جماعت بات کرتی ہے، لیکن جو ایم کیو ایم نے ایک طریقہ کار دیا ہے کہ فنڈ ڈائریکٹ چلے جائیں لوور باڈی کے پاس، لوکل باڈی میں. Isn't it a better solution considering کراچی کے کانٹیکٹ میں؟ جہاں تک پاکستان پیپلز، ہم پہ الزام لگتا ہے کہ ہم جو ہے بلدیاتی نظام کے ساتھ نہیں ہیں، جبکہ پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، یہ تمام جماعتیں ہو، آپ دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جہاں ہم نہ صرف پچھلی بار بلدیاتی الیکشنز ہوئے اس وقت صوبہ سندھ میں، کراچی کا لوکل باڈیز تو ہمارے اپوزیشن کے پاس تھا، مگر ہم نے وہ برداشت کیا، اپنے اپوزیشن کا مینڈیٹ ان کو دلوایا اور 5 سال وہ نظام مکمل کیا. دین ویئر دی اونلی پروونشل گورنمنٹ جہاں ہم نے الیکشنز کروا کے اب دوسرا لوکل باڈیز کا ہمارا نظام چل رہا ہے. اور اس بار کراچی اور حیدرآباد کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کرتے ہوئے ہمیں پہلی بار تاریخ میں جتوایا ہے. جہاں تک معاشی مینڈیٹ ہے بلدیاتی نظام کا، پیپلز پارٹی اس بلیو کرتی ہے کہ ہمیں کچھ جو چیزیں ہیں خاص طور پہ ریونیو جنریشن کے حوالے سے وہ ڈیوالو کرنا چاہیے بلدیاتی نظام سے. جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے، ہمارے پاس تو مرتضی وہاب صاحب چند مہینوں کے لیے ہی اب میئر رہا ہے، وہ بھی
انٹرم گورنمنٹ کے دوران، اور اس دوران ہم نے جو کراچی کے KMC کا ریونیو ہے وہ ان چند مہینوں میں آلریڈی ڈبل کیا ہے، اور ہمارا ارادہ ہے کہ 5 سال کے اندر ہی اندر ہم جو بلدیاتی نظام ہے ہمارے تمام شہروں کے، ان کو ہم امپاور کریں گے فائنینشلی، تاکہ وہ خود اپنا ریسورسز پیدا کر سکے اور اپنے طور پہ بھی عوام کے مسائل حل کر سکے۔ اوکے، MKM پر اگر آ جائیں تو ایک ہم نے دیکھا کہ ٹینشن ہے کراچی میں، خاص طور پہ الزام لگایا انہوں نے آپ پر کہ 6 لوگ ان کے پیپلز پارٹی ہلاک ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کے الزام پہ یہ الزام لگ رہا ہے، میرے خیال میں پاکستان کے عوام نہیں مانیں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ پرامن سیاست پہ یقین رکھتی ہے، ہمیشہ پرامن سیاست کی ہے، اور پاکستان کے عوام، خاص طور پہ کراچی کے عوام، ان MKM والوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ نہ صرف نفرت اور تقسیم کی سیاست مگر تشدد کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے کراچی کے سڑکوں پہ ان کے اس شہر کے شہریوں کا خون بہایا ہے، ان کا طریقے سے طرز سیاست یہی ہے، اور ہم تو پاکستان کا کراچی کے عوام سے خاص طور پہ اپیل کرتے ہیں کہ ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بلدیاتی نظام پہ مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کو جتوایا، تاریخ میں پہلی بار میرا میئر منتخب کروایا۔ اب اپیل یہ ہے کہ 8 فروری کو جہاں تک MPA سیٹس ہے، جہاں MNA کی سیٹس ہے، کہ اگر وہاں بھی پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کرے، پیپلز پارٹی کو موقع دے، میرے نمائندے کو منتخب کروا دے، تو میرے لیے آسان ہوگا جب میرا صوبائی حکومت بنتا ہے اور تاریخ میں پہلی بار میرے ہاتھ میں بلدیاتی نظام بھی ہوگا، تو میرے لیے بھی آسان ہوگا کہ میں کراچی کے ہر علاقے میں کام کر سکوں۔ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اسی تقسیم کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں، کوئی لسانیت کی بنیاد پہ ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، کوئی مذہب کی بنیاد پہ ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، کوئی فرقہ واریت کی بنیاد پہ ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بلا تفریق کام کرنا چاہتے ہیں، خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہم سمجھتی ہے کہ یہ ہم سب کا کراچی ہے اور ہمیں سب مل کے ان کا مسائل کا حل نکالنا ہے۔ کچھ اور انٹرسٹنگ باتیں بھی MKM نے کی، بٹ ول کم بیک ٹو دیٹ۔ ذرا چلتے ہیں PMLN کی طرف۔ آپ نے تنقید شروع کی اور بتایا کہ کہاں کا آپ سمجھتے ہیں کہ غلطی ہوئی 18 مہینے کی گورنمنٹ میں بھی۔ یو ور پارٹ آف دا کیبنٹ، آپ نے کہا جو میرے پاس وزارتیں تھیں انہوں نے صحیح پرفارم کیا جو پیپلز پارٹی کے پاس تھیں۔ شہباز شریف صاحب نے کہا نفرت کی سیاست پہ بات پر کہ نفرتیں ختم کرنے سے پہلے سندھ میں موجود ذاتی جیلیں ختم کریں۔ ہمارے تو ذاتی جیلیں نہیں ہیں، اور I was wondering پتہ نہیں یہ کون سے میاں صاحب نے تو پورا پاکستان کی جیلیں ان کے ذاتی جیلیں میں تبدیل کر دیا ہے، اور اب ہم کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ذاتی جیل موجود ہے، یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے۔ سندھ میں جو وڈیرے اور جو وہ شاید لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جو نون لیگ کے اتحادی ہے وہ اس قسم کی سیاست کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اس مائنڈ سیٹ کے خلاف اب 3 نسلوں سے سیاست کرتی آ رہی ہے، تو ہمارا کوئی ذاتی جیل نہیں ہے، یہ شاید ان کا طریقے سیاست ہے، طرز سیاست ہے، میرا تو بالکل نہیں ہے۔ سو PMLN کے ساتھ آپ کو اب یہ جو اختلاف ہے یہ آپ نے کہا نفرت ختم کرنی ہے، الیکشن تک ہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے پھر ایک کمبائنڈ کیبنٹ آ جائے؟ مے بی یو ول بی فارن منسٹر اگین ان دیٹ کیبنٹ۔ میرے لیے تو بہت مشکل ہوگا، جو کہ ہم نے پہلے جب ان کے ساتھ چلے تو ایک نیت کے ساتھ، ایک سوچ کے ساتھ چلے نا، کہ سب کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں تاریخی معاشی بحران ہے، مہنگائی ہے، اس مہنگائی کو ہم نے کم کرنا ہے، خارجہ سطح پہ ہم آئسولیٹ ہو چکے ہیں، جمہوری آئینی بحران ہے، الیکٹورل ریفارم سمیت بہت ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، ووٹ کا عزت دلوانا تھا ہم نے تو اس نیت کے ساتھ ہم ساتھ ایک نئی ڈیفینیشن دی ہے شہباز شریف صاحب نے۔ ہاں میں نے وہ مجھے نہیں پتا، لیکن کہ ووٹ دے میں آپ کو عزت دوں گا، یہ اچھا شو، لیکن جو جس طریقے سے جب ہم ساتھ مل کے چلے، وہ جس نیت کے ساتھ ہم ساتھ مل کے چلے، میں نے تو اپنے طور پہ خلوص نیت کے ساتھ کام کیا، دن رات محنت کیا کہ میں پاکستان کو اس آئسولیشن سے نکالیں، مگر مجھے احساس ہوا کہ جو ہمارے اتحادی ہے وہ شاید یہ دلچسپی نہیں لے رہے تھے کہ ہمیں مہنگائی کو کم کرنا ہے، معاشی بحران سے نکلنا ہے، ہم نے جمہوری بحران آئینی بحران کو، جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے۔ وہ صرف ایک چیز کی فکر مند تھے کہ ہم نے میاں صاحب کو 4تھی بار وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھانا ہے، چاہے جو بھی ہو۔ اور مجھے یہ بھی لگا کہ ہم پہلے تو شاید PDM کے ساتھ تھے، آہستہ آہستہ وہ PDM ہی نہیں رہے، وہ شاید
PNA کی طرح بنے یا IGI کی طرح بنے, اور میں اس قسم کی سیاست کے ساتھ نہیں دے سکتا ہوں. تو آئی ایم ویری کلیئر کہ اگر چاہے وہ خان صاحب کی جماعت ہو یا نون لیگ کی جماعت ہو, انہوں نے یہی پرانا نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنا ہے تو اس کے ساتھ میں بالکل نہیں دے سکتا ہوں. اگر انہوں نے ایک نئے سیاست کام کرنا ہے, ہمارا کھویا ہوا مقام واپس دلوانا ہے, تو میں اتحادی تو شاید نہ بن سکے لیکن اس قدم کے ساتھ ضرور دے سکتا ہوں. اوکے, آپ نے فارن منسٹر کی حیثیت سے کام کیا, کچھ ابھی ریسنٹلی معاملات ہمارے خراب ہوتے ہوئے نظر آئے, تھوڑی سی ہم نے ایران کے ساتھ بھی ہوا, افغانستان کے حوالے سے بھی کچھ قدورتیں تھیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کو؟ جہاں مشکلات ہے, مسائل ہے, کمپلیکیٹڈ ہے, خاص طور پہ افغانستان, مگر ساتھ ساتھ ہمارا ایران کے ساتھ تعلقات اور بھارت کے ساتھ جو ہمارا تعلقات ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں. اب میں پوچھتا ہوں کہ کب تک پاکستان اس طریقے سے چل سکتا ہے کہ 3 میں سے 4 جو ہمارے ہمسایہ ملک ہیں ان کے ساتھ ہم اس طریقے سے بات نہیں کرتے, اس طریقے سے ٹریڈ نہیں کرتے, اس طریقے سے انگیج نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ریجن میں اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے کہ تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہم انگیج کریں, اور جو اکنامک پراسپیرٹی اگر ہم مثبت طریقے سے انگیج کر کے اپنے مسائل حل کرتے ہیں اور ہمارا معاشی انگیجمنٹ افغانستان, ایران, بھارت کے ساتھ بھرتا ہے تو اس کا فائدہ نہ صرف پاکستان کے عوام, تمام جو ہمسایہ ملک ہے ان کے عوام کو بھی, ہمارا پورا ریجن کو وہ فائدہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ چائنا پاکستان کوریڈور ایک بہت ہی کامیاب منصوبہ رہا ہے, مگر ہم کب تک صرف اوپر نیچے ٹریڈ کریں؟ ہمیں ایسٹ ٹو ویسٹ بھی ٹریڈ کی طرف جانا پڑے گا, بھرنا پڑے گا, بات کرنا پڑے گا کہ کشمیر پہ ہمارے مسئلے ہیں, دہشت گردی کے پہ ہمارے مسئلے ہیں, ان کے بھی مسئلے ہیں. ان دونوں ایشوز پہ ہم بات کر کے, آپس میں بات چیت کر کے ان مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کریں. میرا تو ایک خواب ہے کہ جو ہمارا GT روڈ ہے وہ بھی ایک اکنامک کوریڈور بنے, جو ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک کا اکنامک کوریڈور بنے. ہمارا پنجاب کے شہروں سے لے کے بنگلہ دیش کا چٹاگانگ تک یہ ایک اکنامک کوریڈور بنے. اور میں اگر اس خواب کو میں نے ایک حقیقت میں تبدیل کرنا ہے تو وہ ڈپلومسی کے تھرو کیا جا سکتا ہے, مل کے کام کرنے سے کیا جا سکتا ہے, اور ہمارا پورا ریجن اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ترقی, معاشی طور پہ ترقی کرے گا. تو بہت ساری اسپیچز ہم نے دیکھی, اسپیشلی آج کل دوبارہ کمپائل کیا محترمہ بینظیر بھٹو کی. ہر الیکشن میں ان کو یقین ہوتا تھا کہ وہ جیت جائیں گی, بٹ ان کو فکر ہوتی تھی کہ یہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوگا. ہم کچھ آگے بڑھیں یا آج بھی ہمیں اتنا ہی خدشہ ہے کہ فری اینڈ فیئر؟ جہاں تک ہمارا فری اینڈ فیئر الیکشنز کے کنسرنس ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی تو جیسے آپ نے ذکر کی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ٹائم سے ہمارا یہ کوشش رہا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو. جو بھی ریفارمز آئے ہیں بہتری کی طرف جو ہم کیے ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی نے وہ ریفارمز انٹروڈیوس کیا, اور بات یہی ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ صرف فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جائیں, لیول پلینگ فیلڈ مل جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی ان الیکشنز میں بہتر پرفارم کر سکے. ابھی ہے اس وقت ابھی بھی شکایت ہے, جیسے ہر الیکشن میں شکایت ہوتے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس الیکشن کے بعد تمام سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھے. اب 2024 میں پہنچ چکے ہیں, ہم کب تک مذاق کریں گے ہمارے ملک کے ساتھ, ہمارے ملک کے عوام کے ساتھ؟ سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھ کے وہ رولز آف دا گیم طے کرنا چاہیے. آپ کرکٹ بھی کھیلتے ہو تو اس کرکٹ کی کھیل کے کوئی رولز ہوتے ہیں, ان رولز کے مطابق کھیلتے ہیں, ایک دوسرے سے ڈٹ کے مقابلے بھی کرتے ہیں, اور ایک اسپورٹس مین اسپرٹ بھی ہو جاتا ہے, جو جیتتا ہے جو ہارتا ہے وہ ایک دوسرے مانتے ہیں. ہمیں اسی اسپرٹ کو اپنے سیاست میں لے آنا پڑے گا, قائم کرنا پڑے گا. چاہے وہ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو چاہے میاں صاحب بنے, چاہے خان صاحب بنے, چاہے ہم بنے وزیر اعظم, وہ ہم حکومت اس طریقے سے نہیں کر سکیں گے جس سے ہم عوام کو فائدہ پہنچا. جو رزلٹ آئے گا آپ ایکسپٹ کریں گے؟ امید ہے کہ ہمارا پولنگ ڈے اچھا چلے گا, دھاندلی کے الزام اس طریقے سے نہیں لگیں گے, لیول پلینگ فیلڈ کے اعتراضات میرے کینڈیڈیٹس کی طرف سے نہیں آئیں گے, تاکہ میں یہ الیکشنز کے ریزلٹس قبول کر کے آگے بڑھ سکوں. لیکن ایک مین پارٹی ان کے پاس ان کا نشان ہی نہیں ہے, وہ ان کے لیڈر ہے ہی نہیں, ان کا پتہ ہی نہیں ہے. ان کے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں اپنی طرف کھینچیں گے. از دس فیئر؟ یہ تو خان صاحب نے اپنے غلطیوں کی وجہ سے
نہ صرف یا اگر خان صاحب کی اپنی غلطی نہیں تو جو یہ پلانٹیڈ ایک ٹیم ہے میرے خیال میں ان کا ذرا کردار دیکھنا پڑے گا. جہاں تک یہ نشان کی بات ہے وہاں کورٹ ہیئرنگ کا 1-2 دن پہلے ان کا ایک ایسا لیڈر جو کہ میں کہتا ہوں کہ یہ پلانٹیڈ لوگ ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس رکھا جہاں انہوں نے کہا ابھی میں خان صاحب سے ملاقات کر کے آیا ہوں اور وہ تو پھر برا بلا کہنا شروع کر دیا ہمارا چیف جسٹس صاحب کے بارے میں سپریم کورٹ کے بارے میں. اگلا دن آپ کا اتنا اہم کیس تھا اس کیس کا بھی اگر کوئی آبزرور امپارشلی ان خان صاحب کے نمائندوں کا کانڈکٹ دیکھے تو انہوں نے ایک ثبوت جج صاحب کے سامنے پیش نہیں کیے. انہوں نے ایک دن پہلے ان کو کہا کہ یہ فلاں کاغذ لے کر آئے آپ کا ثبوت لے کر آئے اگلا دن وہ بھی نہیں لے کر آئے تو اس کی وجہ سے نشان چلا گیا ہے. بہتر ہوتا کہ نہ چلتے نہ ان کے پاس نشان ہوتا مگر میرا خیال میں جو طریقہ کار تھا اس سے آپشنز ایسے موجود نہیں تھے. آپ ان کا جو سائفر کی کیس ہے اس میں بھی ایک دفعہ خان صاحب کے لائرز نہیں آئے دوسری دفعہ خان صاحب کے لائرز نہیں آئے تیسری دفعہ خان صاحب کے لائرز نہیں آئے تو جج کو مجبوراً جو ہے وہ حکومت کا ایک وکلا کو خان صاحب کو دینا پڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس قسم کی مشکلات ہے. باقی خان صاحب نے ہر الیکشن میں ماضی کے پچھلے الیکشن دیکھے 2018 کے الیکشن یہی مطالبہ کرتے رہے کہ میاں صاحب کو الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے. جب 2013 میں الیکشن ہو رہا تھا تو خان صاحب کا موقف کیا تھا جہاں تک گیلانی صاحب کا سپریم کورٹ کے فیصلے تھے جس کی وجہ سے وہ نااہل ہوا الیکشن نہیں لڑ سکا. امید یہ ہے کہ ہم تمام سیاسی جماعتیں تاریخ سے یہ سبق سیکھیں. خان صاحب اپنی جو پالیسیز رہے ہیں اب تک اس پہ وہ اب مان لے کہ وہ غلط تھے تاکہ ہم آگے اس طرح بھر سکتے ہیں کہ ایسے نظام بنائیں جہاں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. مائی لاسٹ کوشچن ٹو یو تھینکس فار یور ٹائم. ایک کیونکہ میں اسلام آباد سے آ رہی ہوں ایک وسپر ہے ایک جماعت کے حوالے سے وہ جماعت خود بھی کہہ رہی ہے کہ ہم یہ جیت چکے ہیں الیکشن. یہ آپٹمزم ہے یا سم تھنگ؟ یہ ان کا طریقہ کار ہے. وہ ایک میسج پاکستان کے عوام کو دینا چاہ رہے ہیں کہ کل نہیں ہم آج سے 4تھی بار وزیر اعظم بن چکے ہیں. وہ اس قسم کی امپریشن تو ضرور دینا چاہ رہے ہیں مگر ایسے اس سے انگریزی میں کہ دس مینی اے سپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ. ابھی 8 تاریخ باقی ہیں دیکھتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے یا ان کے اپنے باتوں میں. تھینک یو سو مچ بلال بھٹو صاحب فار یور ٹائم. تھینک یو.